صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس ذرا کوشش فرمائیں آپ بھی میں بھی کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ ہمارا حال یہ ہے اگر بارش نہیں نہ ہو رہی تو پھر بھی روئیں گے، اور اگر ہو پڑی تو پھر روئیں گے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ بارش نہیں ہو رہی تب بھی رو رہے ہیں، اور اگر 2 دن بارش برس جائے تو ظاہر ہے بارش ہے بھی کیچڑ تو ہوگا نا، تو پھر روئیں گے۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں۔ اللہ کی رضا پہ راضی، یہ جو زبان ہے نا یہ انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے، اور یہی زبان جو ہے یہ بندے کو ذلیل بھی کروا دیتی ہے۔ کوشش کرا کریں، کیا کریں، ہمیں بے تکا نہ بولا کریں جس کا مقصد ہی نہیں، جس کی وجہ اچھا مثلا بارش ہو رہی ہے تو آپ کے میرے رونے سے بند ہو جائے گی، نہ آپ اور میری مرضی سے ہوئی ہے، نہ آپ اور میری مرضی سے بند ہونی ہے۔ آئی بھی اسی کی مرضی سے ہے، بند بھی اسی کی مرضی سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کا اور میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس لیے اچھا بولا کریں، اللہ کے رنگوں کا مزہ لیا کریں، گرمی اس کی، بہار اس کی، خزاں اس کی، برف اس کی، دھند اس کی، ٹھیک ہے جی، بارش بھی اسی کی، اللہ کے رنگوں کا مزہ لیا کریں۔ اللہ کے رنگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ رنگ ہیں، آسمان سے پانی کا برسنا، یہ اس کے رنگ ہیں، یہ اس کے رنگ ہیں، اس کے رنگ دیکھا کریں۔ ہواؤں کا چلنا، کہیں پانی برسا رہا ہے، کہیں برف گر رہی ہے، یہ اس کے رنگ ہیں، اور وہ اپنے رنگوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، نہ آپ کی اور میری مرضی سے یہ بارش آئی ہے، نہ آپ اور میری مرضی سے یہ بند ہونی ہے۔ جس کے حکم سے برس رہی ہے، جب وہ چاہے گا اس کو بند بھی کر دے گا۔ تو کوئی نہیں، تھوڑا سا کیچڑ ہو گیا تو کون سی آفت آ پڑی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو بارش ہے یہ زندگی ہے، یہ بہار ہے، یہ بہار ہے۔ اپنے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے۔ ہم نے تو ایسے ایسے بھی لوگ دیکھے، یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ بتایا کرتے تھے کہ یہاں سمڑیال کوئی اللہ والے تھے، تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی، تو اس وقت نا ڈسکے میں بڑے معروف ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر صدیق آئی اسپیشلسٹ تھے، ان کو حضرت سے بڑی عقیدت تھی۔ وہ آئے کہ حضرت وہ مجھے اللہ نے ہنر دیا ہے، میرے ہاتھوں میں اللہ نے یہ ہنر رکھا ہے، تو آپ آئیں، میں آپ کی آنکھوں کا آپریشن کروں، ہم سے آپ کا اندھا پن نہیں دیکھا جا رہا۔ تو فرمانے لگے بھائی یہاں مجھے میرے مرشد نے بٹھایا ہے، اب مار کے ہی اٹھوں گا، یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ یہ اصل میں یہ بہانے بناتے ہیں، راز نہیں کھولتے۔ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں اپنا پید نہیں دیندے حضرت۔ ہم تو کو 2 نفل پڑھ لینا، ہمارا دل کرتا ہے سارے سیالکوٹ کو میں بتاؤں میں نے 2 نفل پڑھے ہیں۔ ہم اگر کوئی نیکی کر لیں نا تو وہ جو شیطان ہے نا، وہ جو نفس ہے، وہ ہمیں ابھارتا ہے اس چیز پہ کہ اظہار کرو اس کا۔ اگر نیت اچھی ہو تو اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اچھی نیتوں والے تو کہیں نظر آتے ہیں۔ وہ شیطان پھر ہمیں اس بات پہ آمادہ کرتا تھا کہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے، یہ نہیں کھولتے یہ نہیں کھولتے حضرت اپنے راز۔ وہ جناب فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صدیق صاحب نا آپریشن کے جتنے آلات تھے نا، جتنے جو کچھ درکار تھا، وہ سارا کچھ حضرت ہی کے ڈیرے پہ لے آئے اٹھا کے، اور کہنے لگے حضرت اون تے جانا بھی کتے نہیں پینا، ایتھے ہی پریشان ہوں۔ تو اب تو بھائی پھر بھید کھولنا پڑا۔ فرمانے لگے یار یہ بتا مجھے اندھا کس نے کیا، مجھے اندھا کس نے کیا؟ تو ڈاکٹر صدیق صاحب کہنے لگے حضرت جس نے آنکھوں میں نور بھرا تھا اسی نے نور واپس بھی لے لیا، جس نے دی تھی، جس نے روشنی دی تھی اس نے روشنی لے لی۔ آپ نے فرمایا وہی دینے والا وہی لینے والا، تو کون ہوتا ہے پھر بیچ میں اس کی رضا پہ راضی ہوں۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگلے دن میں
بذات ہی گیا تو حضرت دیکھ رہے تھے، اللہ نے آنکھوں کی روشنی عطا کر دی ہے۔ یہ تو اور بڑے لیول کے لوگ ہیں، اس لیے حضرت جی یہ گرمی بہتی ہو گئی اسی پھر رونا ہے، جی سردی بہتی ہو گئی اسی پھر رونا ہے، جی دھند پی گئی اسی پھر رونا ہے، جی بارش نہیں آن رہی اسی پھر رونا ہے، جی بارش آ گئی ہم نے پھر رونا ہے۔ وہ کیا ہم نے روتے مر جانا حضرت؟ اللہ کا شکر ہے جس نے بران رحمت برسائی ہے جی۔ یہ زمین تو خشک ہوئی پڑی ہے حضرت جی، بارشیں آپ کے سامنے آگے نہیں برستی کوئی، اس لیے حضرت جی آ ہی جائے نا بڑی مہربانی ہے، آن دیا کرو جی، آ ہی جائے نا تو آن دیا کرو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ یہ لوگ بیٹھے ہوئے نا، یہ جو بچے یہ جو ہیں 1997-98 والے، آپ نے تو پتر بارشیں نہیں دیکھی، ہم نے 7-8 دن کی بارش دیکھی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم بارش بند کروانے کے لیے اذانیں دیا کرتے تھے، اتنی بارش برستی تھی۔ یہ تو ہمارے اعمال کی سزا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے کہ اس طرح بارشیں نہیں برستی جس طرح کبھی بارشیں برسا کرتی تھی، جس طرح کبھی بارشیں۔ یہ تو پھر پتہ نہیں حضرت اسے بابے سے رحم آ گیا، اسے مائلی سنی گئی پھر آ گئی، باقی جو ہم کر رہے ہیں یہ قطرہ نہ برسے آسمان سے، جس راہ پہ ہم نکلے ہوئے ہیں ایک قطرہ نہ برسے، زنا ہم ہو گئے، گانے بازی ہم ہو گئے، ننگا پنا ہم ہو گئے، بے حیائی ہم ہو گئے، یہ قطرہ نہ آسمان سے برسے، یہ تو پھر پتہ نہیں کس کی سنی گئی ہے، پھر رحم ہو گیا، کو مائی کو بابا کو چھوٹا بچہ، کوئی کیڑی، کوئی طوطا، کوئی چڑی، کیونکہ حضرت جی ہونا ادھر سے ہی ہے، ہونا اسباب کو اختیار کرو، یہ حال میں اسباب ہے، وسیلہ اختیار کرو۔ حضرت خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، لیکن اتنی یاد رکھنا ہونا ادھر سے ہی ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، حضور کا وسیلہ پیش کرو، بزرگان دین کا وسیلہ پیش کرو۔ میرے ایک بزرگوں نے نا مجھے بڑی خوبصورت بات سنی، آپ فرماتے ہیں کوئی بادشاہ تھا بیمار ہو گیا، لیکن صرف بادشاہ نہیں تھا، اللہ والا بھی تھا، اور میں آپ سے کہوں گا حضرت جی جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں نا پیسے والے، جن کو اللہ نے مال دیا ہوا، آپ کے لیے اللہ سے دوستی سوکھی ہے، ہم غریبوں کی نسبت، آپ جتنے پیسے والے بیٹھے ہوئے ہیں نا امیر لوگ، آپ یہ سوکھا کام ہے اللہ سے دوستی کرنا، ہمارے لیے اوکھا کام ہے، ہم تو نفل پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، مجاہدے کریں گے، لیکن آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو غریبوں پہ، اس کو یتیموں پہ چھپ کے، ٹول کٹ کے نہیں، چھپ کے، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے نیچے جو ورکر کام کر رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں دوست، کیونکہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے، سخی اللہ کا دوست ہے، آپ کر سکتے ہیں دوستی، اور کریں۔ میں آپ سے کہوں گا پتر جاندیاں کسی نے مشکلی پڑھ کے نارن یہ کرنی ہے، یہ بینک جی پہ رہ جانے چاہیے، اور اپنے بچوں کا بہانہ بنا کے یہ کام نہ کریں، جس رب نے تیری تقدیر لکھی ہے تیرے بچوں کی بھی اسی نے لکھی ہوئی ہے، یہ شیطان نے تیرے دل میں جو بات ڈال دی ہے نا، بچیاں کا چھوڑو، ضرور بچوں کے لیے چھوڑو، جن درختوں پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں معتبر نہیں ہوتے، چھوڑو اپنے بچوں کے لیے، لیکن پتر یہ تو نہیں نا چھوڑ ہی جاؤ سارا کچھ، ارد گرد جتنے یتیم غریب مسکین آپ کے نیچے جتنے ورکر کام کر رہے ہیں، آپ لگا سکتے ہو، سوکھی ہے آپ سے دوست، آپ کا اللہ سے دوستی والا سلسلہ، ہم غریبوں کی نسبت اس کو خرچ کریں، بہانہ بنا کے خرچ کریں۔ دوسری بات یہ ہے بھائی حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دینے سے بڑھے گا، ہمارا اس لیے نہیں بڑھتا کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ دیتا ہے، جس دن ہم نے اللہ کے لیے دینے شروع کر دی اس دن بڑھے گا آپ کا حضرت۔ ابھی ہمارا اس لیے نہیں بڑھ رہا کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں دیتے، ہم لوگوں کے لیے دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ دیتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا نہیں، جس طرح ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا اپنے نفس کو مارنا، یہ تو چاہتا ہے جی، یہ تو چاہتا ہے
کہ تعریف ہو، واہ کی جائے، لیکن جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا، پھر بڑے گا حضرت جی، پھر بڑے گا حضرت جی ہیں سوکھی ہے دوستی، بادشاہ وقت تھا، اللہ والا تھا، پھر اللہ نے پھر اس کو اپنے رنگ عطا کر رکھے تھے، فراست تھی، بصیرت تھی، نگاہ تھی، دل بینا تھا حضرت جی۔ ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے حضرت جی، کھا کھا کے، گناہ کر کر کے، ہمارا دل تو مردہ ہو چکا ہے، ان کے دل زندہ تھے، ان کے دل بینا تھے، اللہ نے ان کے دل کو بھی آنکھ عطا کر رکھی تھی، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دیکھنے والا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے، دل بینا رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ بادشاہ بیمار ہو گئے، اس نے اپنا علاج کروایا، شفا نہیں ہوئی تھی، پتر شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، سونف وسیلہ ہے، شفا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اجوائن وسیلہ ہے۔ اب ہماری ساری توجہ اجوائن پہ ہی ہے، جس نے شفا دینی اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے۔ رائزک، نیگزیم، جی پیناڈول، بروفن، یہ وسیلہ ہیں، سبب ہیں یہ شفا۔ اب ہماری ساری توجہ رائزک پہ ہے، نیگزیم پہ ہے، اس کی جانب کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن بادشاہ کی توجہ اسی کی جانب تھی، اس کو پتا تھا یہ دوائیاں بہانہ بننی ہے، شفا اسی نے دینی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اعلان کروا دیا، اس نے کہا بھائی یہ بیماری ہے، جو بھی میری بیماری کی دوا رکھتا ہے نا وہ دوا لائے، شفا کا ہونا شرط نہیں ہے، اس کو اس کی دوائی کے پیسے دے دیے جائیں۔ اب کیا ہوا؟ اہل علاقہ کا مشغلہ بن گیا، اس نے اہمیت رجی کو چیز پیس کے نا پڑیا بنانی، بادشاہ کے پاس لے کے چلے جانا، حضرت آڑی دوائی ہے، اس نے پیمنٹ کر دینی ہے، لیکن تھا صاحب بصیرت تھا، صاحب فراست تھا، چیزیں کلام کرتی تھی اس نے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا ہے، حضرت سلیمان اللہ نبی جن علیہ السلام کے لیے لکھا ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام چیزیں کلام کرتی تھی، ہمارے محبوب علیہ السلام فراست تھی۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ بیٹے نے کوئی چیز منگوائی اقبال سے، علامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ نے چیز نہیں بھیجی، ریڈیو منگوایا تھا، آپ نے شعر لکھ کے بھیجی، کیا؟ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، گر خدا دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، پوچھ گلاب دے پھول نوے تینوں لال رنگ کنے دیتا ہے، پوچھ موتی دے پھول نوے تیرے وچ رنگ کنے پرے ہے، پوچھ موتی نوے تو خوشبو کتوں لے آندی ہے، پوچھے کون ہے؟ سانو سارے نو تے کی فکر پہ گئی کھاواں گے کتوں، پوچھے کون ہے؟ سانو تے سارے نو یہی فکر پہ گئی کھاواں گے کتوں، کی بنے گا، کی بنے گا، سانو تے فکر پہ گئی، تو کو آپے بن گئے کہ تینوں بنن دی فکر پہ گئی؟ جنہیں بنایا ہے شانہ والا مالک میاں، شانہ والا رب، وہ اس نے کیا کرنا؟ پڑیا کو ہاتھ پہ رکھ کے نہ پوچھنا 10 بھائی تیرے جی شفا ہے کہ نہیں، وہ دوائی نے کو بول پڑنا میرے شفا کوئی نہیں، انہیں کہنا اتنے رکھ دے، لوگوں کا مشغلہ بن گیا، ایویں راہ جاندے بندے نے کوئی شاید ہی پوڑی بنانی، بادشاہ کل بادشاہ سلامت تاڑی دوائی، اس نے کہنا پیمنٹ کر دو، پوچھنا۔ وہ لکھا ہے، میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں نا ایک ماں بھی تھی جو اللہ کی ولیہ تھی، وہ مصلی والی تھی، وہ تسبیح والی تھی، وہ قرآن والی تھی، وہ ذکر والی تھی، وہ درود والی تھی، وہ اللہ والی تھی، وہ سر سجدے میں رکھتی تھی، اس کو پتا تھا اس کو کس طرح منایا جاتا ہے، اس کو پتا تھا اسے کس طرح مانگا جاتا ہے، وہ رازدان تھی۔ وہ ایک دن نہ بیٹا کہنے لگا، ماں سارا علاقہ بادشاہ نو لٹ کے کھا چھڑن لگا،
ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿਣੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं भी इनको पूड़ी बना के ना ले जा। ना कभी लुकमा राम खाया है, ना कभी तुझे खिलाया है, ये काम नहीं करना भूख बारे में। उसने कहा नहीं अम्मा, बच्चा था ना, सारे ही लेके जाना। उसने कहा चल फिर मुझे आज रात दे दे, कल तू भी ले जाना। उन्हें इधर जी जवैन की पूड़ी बनी ते मसाले ते रख लाई, सारी रात इबादत च गुजारी। जो आया सरगी का वेला ते सिर सजदे च रख के या अल्लाह ਇਹਦੇ ਜੀ ਸ਼ਫਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਫਾ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਵੈਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸੌਂਫ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਨੈਕਸੀਮ ਨੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਫਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਕਦੀ ਲੁਕਮੇ ਆਰਾਮ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਖਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਬਚਾੜੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ तू शफा पा दे ताकि सिरे पूड़ी लैके जाए तो असीं भी हलाल खाई है। सुबह हुई, पुत्र उठे, मां फजर पढ़ी, फजर पढ़ के रुखी सुनी खा के उन्हें पुत्र नूं पूड़ी फड़ाई। उन्हें क्या पुत्रा लै जा आज। वो बेटा ले गया। उसने जाके बादशाह सलामत को कहा हजरत आपकी बीमारी की दवा आई है। उसने कहा जी पेमेंट करो इसको। पेमेंट हो गई। वो बादशाह ने रख के न तली थे तो पूछया दस भाई तेरे जी शफा है कि नहीं है। वो पूरी बोल पई। उन्हें कहा मेरे जी शफा है। पूड़ी बोल पई। उन्हें कहा आहो मेरे जी शफा है। बल्कि जड़ियां पूड़ियां पिछे पईयां सन, जड़ियां लोग दे जाते सन, वो भी बोल पईयां। उन्हें कहा जैदे जी शफा नहीं, अज साडे जी भी शफा है। उथों पुत्र उथों उत्थे ध्यान रखियो हमेशा, उत्थे ध्यान रखियो हमेशा। जो भी उत्थे ही है, उत्थे हमेशा ध्यान रखियो। किसी का हक ना खाइयो, किसी का दिल ना दुखाइयो। हाँ असी समझने ना शायद इंज करके वध जाएंगे। पुत्र वजते कोई भी नहीं, उन्हें ही आने ने जिन्हें उन्हें लिखे देना। बस एक असी काम पैड़ा कर लें। ਇਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈੜਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਚੱਲ ਬੰਦਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਕਮਾ ਲਏ। ਬਹੁਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਉਹਨੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਨ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸਿਰਫ ਕਰ ਕੀ ਬੈਠੇ। ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਣੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪੈੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ। कोशिश करिए पुत्र, बल्कि लाजमी करिए। इस बंदा कुछ सानू ला जाए तो कोई गल नहीं है, लेकिन लाइए ना पुत्र। माड़े अंदर ध्यान करिए, फिर कर्म हो जाएगा, फिर रहम हो जाएगा, फिर फजल हो जाएगा। दुआ करो, दुआ करवाओ, वसीला पेश करो। ठीक है। अल्लाह आप सब नूं सलामत रखे और अल्लाह सानू अपनी रज़ा ते राज़ी रहन दी तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।